السلام علیکم، ویلکم بیک، اور آپ دیکھ رہے ہیں جنرل ٹاک دی براڈ کاسٹ. میں ہوں آیت کمال، اور آج ہم ایک بات سوچ رہے تھے کہ انسان جو بھی فیصلے لیتا ہے بیچ میں یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے لیے ہیں یا میں اس کا رسپانسبل ہوں. لیکن بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ انفلوئنس ہو کے فیصلے لیتے ہیں. انفلوئنس ہوتے ہیں فیملی سے، لوڈ ون سے، سوسائٹی سے، انوائرمنٹ سے ایز اے ہول. تو اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر عاقب اللہ خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ٹاپک میں نے بتا دی ہے، آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ فری ول ایک بہت کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے، اور اس پہ بہت زیادہ لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینینس ہیں. کوئی کہتا ہے کہ فری ول ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ فری ول نہیں ہے، کوئی کہتا ہے سب کچھ آلریڈی لکھا ہوا ہے، ہم جو فیصلے کرتے ہیں تو مطلب جب لکھا ہوا ہے تو پھر تو ہمارے فیصلے نہ ہوئے. تو اس طرح کی کنفیوژنز ہیں اباؤٹ فری ول. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسے شامل ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب بہت سارے ایسے کنفیوژن ہو جاتے ہیں جو کہ ریلیجس اسپیکٹ اس میں آ جاتے ہیں کہ نہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ چاہے تو یہ ہوتا ہے، اللہ چاہے تو نہیں ہوتا. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل سب کچھ اللہ نے ہی کرنا ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ڈائریکٹلی بس اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے جنت میں جانا ہے، یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو دوزخ میں، تو یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزوں کا ایک کنفیوژن ہے. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا وہی بات کہ ہمارا جتنا ریسرچ ہے اس کے بیس میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر سکوں کہ فری ول ایکچولی ہے کیا چیز اور تقدیر کیا چیز ہے، کیونکہ یہ ساری انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. آپ ایک کو مانیں گے تو دوسرا آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یہ ہے. فری ول کا مطلب ہے کہ یو آر فری ٹو چوز. لیکن کیا واقعی میں ہم فری ہیں کہ ہم ایک آپشن کو چوز کریں؟ سمپل آنسر از یس. ٹھیک ہے، اچھا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انفلوئنس ہوتا ہے نا لوگوں کا، سوسائٹی کا، انوائرمنٹ نہیں کا. وہ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جو ڈیسیجن ہوتا ہے نا وہ آپ ہی نے لینا ہے، چاہے آپ انفلوئنس ہو جائے نہ ہو جائے. تو بات ہے پھر گلٹ کیوں ڈیسیجن ہوتا کا. ہے؟ گلٹ بھی تو ہوتا ہے کہ اس تو وہ ٹائم یہ اگر نہیں یہ ہاں کر یہ لیتا. تو کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں آن اسپیسیفک ٹائم فریم کہ بھئی اس وقت جو سچویشن ہے اس میں یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اسی فیصلے کے جو آگے ریپرکشنز ہوتے ہیں وہ اکثر اگر آپ صحیح کیلکولیٹ نہیں کرتے تو کبھی خراب رزلٹ بھی آ جاتا ہے، کبھی اس کا اچھا رزلٹ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ہم اس طرح پریڈکٹ نہیں کر پاتے. ہم تو کرنٹ سچویشن میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا، یا تھوڑا بہت ہم لاجک لگا کے کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کا پاسبل آؤٹ پٹ یہ ہو جائے، لیکن پریکٹیکل میں اسے ڈائیورٹ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت. اب جو فری ول ہے یا تقدیر کے اوپر ہم آتے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے آلریڈی سیٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ بندہ اس ٹائم میں اس کو قتل کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت کامن، ہاں یہ بہت کامن ایک کویشچن ہے کہ بھئی ایک بندے کا لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس بندے کا قتل کرنا تھا، اللہ نے لکھ دیا تھا، تو اس میں سے کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ نے لکھا تھا نا. لیکن یہ جو سارا سینیریو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے، یہ اسے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اللہ نے کیا کیا ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے جیسے کو پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس ٹائم اس نے مرنا ہے، وہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے. اب یہ اس میں ایکچوئل کیا چیز ڈیفائن ہوتا ہے تقدیر میں؟ تقدیر میں یہ چیزیں ڈیفائن ہوتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو کنسیڈر کریں جیسے روٹ آف ٹریز ہے نا، جو جڑیں ہوتی ہیں درخت کی، وہ شروع میں تنا ہوتا ہے نا، تنے سے پھر آگے برانچ، پھر برانچ، پھر برانچ، پھر برانچ چلتا جاتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، تو پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری، اس طرح سب سیکشن چلتے جاتے ہیں. لائف جو ہے نا، لائف کا جو اگر آپ سٹارٹ لے لیں زمین سے اور پھر اس کے اندر وہ سپریڈ ہوتا جاتا ہے ٹری کی طرح، تو اس ٹری کے جو برانچز ہیں نا اس کو آپ امیجن کریں کہ یہ آپ کی لائف کے ایک خاص ٹائم فریم میں خاص سچویشنز ہیں، اور اس میں اللہ نے آپ کے لیے 2 3 4 آپشنز رکھے ہوئے ہیں ہر سٹیپ پہ، اور وہ اسی طرح ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. پھر اس میں آگے فردر کہ بھئی اگر یہ والا آپشن پک کرے گا، جب اور آگے جائے گا پھر مزید یہ آپشن آئیں گے، پھر اس میں سے ایک پک کرے گا، مزید جائیں گے، پھر یہ آپشن آئیں گے. تو فرام دا اسٹارٹ آف دا لائف ٹل دا اینڈ آف دا لائف، چاہے وہ 1 سال ہے، 10 سال ہے، 100 سال ہے، اللہ نے ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ سچویشنز رکھے ہیں اس کے لیے، اور پھر ہر سچویشن میں اس کو آپشن دیا ہوا ہے
کہ تم یہ بھی چوز کر سکتے ہو، تم یہ بھی چوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو چوز کرنا تھا یہ بھی اللہ نے نہیں، یہ اللہ نے نہیں. اللہ نے فری ول دیا اس لیے ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کرے کہ بھئی جب آپ کے پاس یہ سچویشن آئے گی تو اس میں آپ کیا کریں گے، پھر آپ کی لائف میں یہ سچویشن آئے گی تو آپ کیا کریں. نہیں، فری ول ان اے کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے، یہ بالکل فری نہیں ہے. نہیں کنٹرول انوائرمنٹ سچویشن ہے نا. جس طرح آپ پیپر میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ایم سی کیوز ہیں فار ایگزامپل، تو ایم سی کیوز کویشچنس ہیں نا آپ کے سامنے آ گئے ہیں، پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ نہیں اللہ نے چوز کرنا تھا کہ آپ نے سی سلیکٹ کرنا تھا کہ نہیں آپ نے ڈی سلیکٹ لیکن کرنا آپشنس تھا. کا جو نمبر ہے وہ تو چوز کیا تو ہوا وہ ہے. تو اللہ نے آپشنس دیے ہیں نا آپ کو، پھر آپ کو یہ آپشن اللہ نے دیا ہے کہ اس میں سے آپ ایک چوز کریں. ٹھیک ہے. لمیٹڈ آپ کو ایک آپشن دیا ہے کہ بھئی یہ چوز کریں. ہاں تو لمیٹڈ ہے، زیادہ ہے، کم ہے، وہ تو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن وہ آپشن اللہ نے دیے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں آپ نے کون سا چوز کرنا ہے. اس میں سے کچھ آپ کو صحیح جگہ لے جائیں گے، کچھ آپ کو غلط جگہ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جو پاسبل ہیں وہ اللہ نے آپ کو دے دیے. فار ایگزامپل آپ کو ایک بات پہ غصہ آ گیا، ٹھیک ہے، بہت سخت غصہ آ گیا، تو وہ جو غصہ آنے والا سچویشن ہے نا، یہ آپ کی لائف میں لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم پہ اس جگہ پہ ایک ایسا سچویشن آئے گا جس میں آپ کو آئے گا غصہ. اب اس غصے کا نتیجے میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپشنز آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جانے والے ہیں. جی مطلب جو اس وقت صبر کرتے ہیں. جب آپ صبر کرتے ہو تو آپ کے ذہن تھوڑا سا پھر ذرا نارمل سوچنا شروع کر دیتا ہے، ذرا پازیٹیو کی طرف. لیکن اگر آپ امیجیٹ ریئیکشن شو کریں گے نا، وہ ہمیشہ نیگیٹو میں آئے. کیونکہ ہاتھا پائی لڑائی یہ خاص کر رمضان میں برداشت کم ہو جاتا ہے، تو چھوٹی سی بات بھی لوگ اٹھ کے لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سچویشن جو ہے نا، یہ اللہ نے لکھا ہوگا کہ بھئی اس ایج پہ آ کے اس کو یہ سچویشن سامنے آئی. اب اس سچویشن میں اس بندے نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ اللہ نے بندے کو دیا. تو سچویشن اللہ دیتا ہے، اس سچویشن میں فیصلہ لینا جو ہے نا وہ آپ کا کام ہے. اسی کے بیس پہ، انہی ڈیسیجنز کے بیس پہ جو ہے نا فائنل رزلٹ آئے گا. تو دس از دا فری ول کہ اس سچویشن میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے کیا چوز کرنا ہے. یہ آپ نے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بتایا نا، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے. ہاں جنرل اگر بات کریں تو آپ چھوٹے ہوتے ہو، پیدا ہوتے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کو جیسے براٹ اپ کیا جاتا ہے آپ کی چوائسیز بھی ویسی ہوتی ہیں، انفلوئنس ہوتے ہیں آپ اس چیز. تو وہ پھر جیسے آپ کے اندر ایک انسیکیورٹی ہے تو آپ اسی حساب سے فیصلے لیتے ہو آگے. تو ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو انفارمیشن آپ کے جو پہلا پوڈ کاسٹ تھا نا کہ آپ فیصلے کس چیز پہ لیتے ہیں، آپ کا دماغ کتنا کام کرتا ہے. آپ کا دماغ اتنا کام کرتا ہے جتنی انفارمیشن اس نے ایکوائر کی ہوئی ہے. پیدائش سے کرنٹ ٹائم تک جتنا نالج دماغ نے گین کیا ہے، جتنا ایکسپیرینس دماغ نے گین کیا ہوا ہے، اسی کے اندر وہ پروسیسنگ کرتا ہے اور اسی کے اندر وہ فیصلہ کرتا ہے. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آپ کا براٹ اپ کہاں پہ ہوا ہے، یا کس انوائرمنٹ میں ہوا ہے، کس ریلیجن میں ہوا ہے، کس کلچر میں ہوا ہے. وہ آپ کو وہی انفارمیشن ملی. پھر اسی کے اندر آپ کے سامنے کوئی معاملہ آئے گا تو آپ بھی ریئیکشن اسی طرح دو گے جو آپ کے پاسبل ریئیکشنز ہیں، جو آپ نے آبزرو کیے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو وہ تو بیسڈ آن آپ کا نالج ہے یا ایکسپیرینس ہے. لیکن ہم اس پہ بات کریں کہ وہ فیصلہ ہمارا ہے کہ نہیں ہے، تو فیصلہ ڈیفینیٹلی ہمارا ہے. فری ول مینس کہ آپ نے آزادی سے ایک فیصلہ لیا. ہاں ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا وہ بہت لمیٹیڈ آپشنز ہیں. جیسے کہ ایم سی کیوز کی آپ نے بات کی، تو جتنے آپشنز لکھے ہیں اس میں سے آپ چوز کریں گے، خود سے نہیں ڈال سکتے ایک آپشن. وہ میں کہہ رہی ہوں. تو یہ فری ول کیسے ہوئی؟ تو آپشنز ہیں نا، چاہے وہ لکھے یا نہیں لکھے، آپ نیا نکال لے کوئی اس میں سے. لیکن یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک نیا آپشن نکالا ہے نا. اللہ کو پتا ہے کہ بھئی آپ کی سوچ کس لیول تک ہے. کیپیسٹیز تو اللہ نے ڈیفائن کی ہے نا ہماری. تو اللہ کو پتا ہے کہ بھئی آپ جنرل اس پہ بات کر رہی ہوں، ریلیجیس اس پہ نہیں. ریلیجیس نہیں، میں آپ کو اوور آل بتا رہا ہوں نا. جنرل میں کیا ہو جائے گا، مطلب کیا چیز کم ہو جاتی ہے جنرل میں؟ دماغ ہے، کیپیسٹی ہے. وہ ایک سچویشن کو دیکھتا ہے، پھر اس کو اسیس کرتا ہے، پھر اس سچویشن کے جو بھی اس کے پاسبل آؤٹ کمز ہیں نا، اس میں سے ایک چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو آپ اسیس کریں گے کہ بھئی اس کا نیکسٹ کیا ہونا چاہیے، یہ گڈ ہے کہ نہیں یہ گڈ ہے. میں اصل میں ایک اسپیسیفک وہ اسے نہیں بتا رہا کہ ہر سچویشن میں تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایگزامپل دے سکتے ہیں. ایگزامپل کیوں نہیں؟ دیکھیں آپ کا ایگزام ہے، آپ پیپر دینے جا رہے ہیں نہیں جا رہے، یہ آپ کا آپشن ہے. وٹ میکس یو
کمپیل کہ جاؤ ایگزام دو, آپ جا کے آپ کہیں میں نہیں دینا, تو یہ آپ کا آپشن ہے نا, سمجھ آئیے آپ کو. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب آپ نہیں دیں گے پیپر تو اس کا فائنل تو کیا آپ آئے کہہ گا. رہے ہیں کہ فری ول ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے نا, ہر کسی لیکن ان اے سچویشن, یہ جو تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, پہلے سے لکھا ہوا سچویشنز ہیں کہ یہ سچویشن آئے گی, یہ سچویشن آئے گی, یہ سچویشن آئے گی. اب اس سچویشن میں پھر ہم نے کیا چوز کرنا ہے وہ پھر ہمارا کام. تو سچویشنز فیصلوں کا آؤٹ کم نہیں ہے. نہیں, آپ سچویشن میں فیصلہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جاب سے ریلیٹڈ میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے مختلف جگہوں پہ اپلائی کیے, ٹھیک ہے, آپ کو آ گئی انٹرویو کی کال, آپ جاتے ہو انٹرویو دیتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کی سلیکشن ہو گئی, کمپنی کہتی ہے آپ کو کہ بھئی یو ہیو بین سلیکٹڈ. اب یہ وہ آپ کو ایک آپشن آ گیا نا, ایک سچویشن آ گئی کہ بھئی ایک آفر تو آ گیا آپ کے پاس. پھر ایک اور کمپنی بھی آپ کو آفر کر دیتی ہے. سچویشن بن گئی نا کہ بھئی دو کمپنیز ہے اور میں نے اب اس میں سے چوز کرنا ہے کہ کس کو جوائن کروں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی میں نے جاب نہیں کرنا, بس یہ تو میں نے ایسی انٹرویو دیا تھا. سچویشن آ گئی تب آپ ڈیسیجن لے رہے ہو نا, ہوا میں تو نہیں لے رہے کہ انٹرویو دینے سے پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ بھئی میں نے اب جوائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جب سچویشن آئے گی, جب آپ کو آفر آئے گی کہ بھئی یو ہیو بین سلیکٹڈ, ٹھیک ہے, اور یہ اس ڈیٹ سے آپ جوائننگ کر لیں, تب آپ کے پاس ایک آپشن آ گیا یا سچویشن آ گئی کہ اس میں آپ نے جوائن کرنا ہے نہیں کرنا, آپ کو پسند ہے نہیں پسند. کوئی اور اچھا آفر آ گیا آپ کو کہ بھئی میں نے ادھر نہیں جانا, میں ادھر جانا. تو یہ جو سچویشنز ہیں نا, یہ ایک لائف میں ہم کہتے ہیں نا ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے. یہ ایک جنرل سی بات ہم کہتے ہیں نا کہ لائف میں ہر چیز اپنے اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے. یہ وہ بات ہے کہ یہ جو ٹائم سیٹ ہوا ہے نا کہ بھئی اس ایج, اس دن اس کے سامنے یہ سچویشن آئے گی, اس دن یا اس ایج میں اس بندے کے سامنے یہ سچویشن آئے گی. یہ سچویشنز پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. اللہ نے ٹیسٹ کس چیز میں لینا ہے, یہ پورا پیپر ہے نا, لائف سٹارٹ سے اینڈ تک پیپر ہے. تو وہ کوشچنز لکھے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ, اس میں سے ایم سی کیوز بھی آپ کو دیے ہوئے ہیں. اب جو آپ چوز کرو گے اس طرح آپ کا جو فیوچر ہے نا اس طرح ڈائیورٹ ہوتا جاتا ہے. اس میں ایک بات ہے, فیصلوں میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ لائف چینجنگ ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لائف چینجنگ ہوتے ہیں. تو وہ اس میں فری ول ہوتی ہے کہ نہیں, وہ آپ کی وہی سیم بات ہے کہ نہیں, وہ ایک کنٹرولڈ ایک چیز ہے. دیکھیں ایک کیس چل رہا ہے, بہت مشہور کیس ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا پالیٹکس پہ بھی آ جاتا ہوں. عمران خان کا لوگ جاتے ہیں اس کے سامنے آپشنز رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مانتا میں. پھر کچھ عرصے بعد پھر جاتے ہیں, اسے ایک اور آفر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مانتا یہ, ٹھیک ہے. 3-4 آفرز, 5 شاید پتہ نہیں کتنے آفرز اس کو مختلف دیے گئے ہیں, وہ نہیں مان رہا. تو نہ ماننا اس کا فیصلہ ہے نا کہ بھئی میں اس کے ساتھ نہیں جاتا, اس آپشن کے ساتھ. تو وہ اگر جیل میں ہے تو اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہے. اگر وہ چاہتا تو پہلے آفر میں کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے مجھے نکالو اس طرح, باقی بس کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو نکالو, ہم باہر بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ نہیں جا رہا, کہتے ہیں نہیں میں نے جو ڈیسیجن دیا ہے وہ ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کے پاس فری ول ہے, لیکن وہ فری ول کا وہ استعمال کر رہا ہے جو اس کے مطابق اس کے ذہن میں یہ کہ اس کا رزلٹ پازیٹیو آئے گا اس کے لیے, لوگوں کے لیے, پاکستان جو بھی ہے. بٹ ہی از کنسسٹنٹ آن اسپیسیفک ڈیسیجن, ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی لائف چینجنگ ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی لائف چینجنگ ہو, بٹ ہی اسٹک ٹو ون ڈیسیجن کہ نہیں میں نے یہ نہیں ماننا, یہ چیزیں جو ریسٹرکشنز وہ لگانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں کہ چاہے لائف چینجنگ ہو چاہے نارمل چیز ہو. بھی آپ بازار جاتے ہو, ٹھیک ہے, بازار جاتے ہو نا, تو آپ خریداری کیسے کرتے ہو؟ آپ نے پرس لینا ہے فار ایگزامپل, آپ جاتے ہو دکان میں, ایک پرس, دوسرا پرس, تیسرا, پھر اسے نہیں پسند آیا, جا کے ایک اور دکان میں جاتے ہو, 10 دکانیں دیکھتے ہو, اس میں سے آخر میں آپ کو ایک پرس پسند آ جاتا ہے کہ بھئی یہ لینا ہے میں نے, ٹھیک ہے. تو کیا چیز آپ کو بتاتی ہے کہ بھئی دس از گڈ فار یو, یا یہی والا لینا ہے؟ کیا چوائس ہوتی ہے؟ فری ول, مطلب فری ول ہوتا ہے وہ اس سچویشن میں. ہاں ہر اس میں نہیں. اچھا سچویشن کیا تھی اس میں؟ سچویشن یہ تھی کہ اس دن آپ نے پرس خریدنا ہے. دیکھیں میرے پرس خریدنے کا امپیکٹ میری پوری لائف میں نہیں پڑ رہا. تو ہر فیصلے کا تو دیکھیں فری ول ہے. بھئی میں نے کھانا کھانا ہے, میں نے کھانا نہیں کھانا, میں نے باہر جانا ہے گھر سے, میں نے نہیں جانا.
ہر ایک ڈیسیجن جو ہے نا، ہر ایک ڈیسیجن یہ آپ کے آپشن میں ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر آپ کوئی بھی آپشن سلیکٹ کرتے ہو نا تو وہ آپشن آپ کے اویلیبل تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں سے کون سا آپشن لیتے ہیں. بھائی سنڈے ہے، آپ کہتے ہیں بھائی میں نے آج آرام کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا باہر. یا سنڈے آپ کہ نہیں میں نے باہر جا کے گھومنا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ باہر جانا ہے نہیں جانا یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ایک فری دن دیا ہے کہ بھئی اس میں یو آر فری ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ. ٹھیک ہے، چوائسیز دی ہیں ہاں اور اس میں سے آپ کوئی چوز کر لیتے. ہاں تو ایک چیز آپ نے چوز کر لی، ایک آپشن، تو آگے پھر آپ کی پوری وہ چیز بدل گئی، یعنی وہ ایک ٹریک پہ ہی رہتی ہے. تو آپشنس کے ساتھ بدل. دیکھیں میں نے آپ کہا کہ آپ کے آپشن کیا ہوتے ہیں. ایک پوائنٹ پہ آپ آ جاتے ہیں، جس طرح ایک جنکشن ہوتا ہے نا، چوک پہ آپ آگے راستے 2 3 4 5 راستے ہیں. تو جس راستے پہ آپ چلو گے تو پھر وہی فیوچر آپ کا بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں آگے فردر آپشن آتے ہیں، پھر آپ جو دوسرا پاتھ لیتے ہو تو وہ آپ کا فیوچر بننا شروع، اس کے جو آپ نے نہیں پک کیے وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کہا نا کہ آپ سٹارٹ لیتے ہو، آخر میں ایک ہی پاتھ ہوگا آپ کی لائف کا، لیکن وہ پاتھ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ نے اس پوائنٹ سے ادھر جانا ہے کہ نہیں اس پوائنٹ سے ادھر جانا ہے. تو ڈیسیجن آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سچویشنز اللہ نے آپ کے لیے سیٹ کیے ہوئے. پہلے لائف ہے، ٹھیک ہے، آپ کیوں آئے ہو دنیا میں؟ پہلا کوشچن، کیا ضرورت تھی آپ کو دنیا میں آنے کی؟ یہ تو آپ اب ایگزسٹینشیل کرائسس پہ جا رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فری ول کے بارے میں، کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ آئے کیوں. آپ آئے اس لیے ہیں کہ دس از اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ. یہ دنیا، یہ لائف، ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں آپ ٹیسٹ ہوں گے اور ججمنٹ ڈے پہ آپ کا رزلٹ آئے گا. یہ اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہے لائف کی، جتنا میں سمجھاؤں، ٹھیک ہے. جو کام آپ ادھر کرو گے، جو ڈیڈز آپ کے ہوں گے، جو پازیٹیو نیگیٹو جمع ہو کے آپ کو آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے نا، تو اس سے پتہ چل جائے کہ بھئی آر یو ایلیجیبل ٹو گو ٹو ہیون یا یو آر ایلیجیبل ٹو گو ٹو ہیل. ٹھیک ہے، وہ 2 آپشن ہیں، 2 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کا اینڈ ہو سکتا ہے. اتنا تو ہر ایک ریلیجن یہی کہتا ہے، ٹھیک ہے. ہر ریلیجن میں ججمنٹ ڈے بھی ہے، ہر ریلیجن میں ریوارڈ بھی ہے اور سزا بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو کامن انڈرسٹینڈنگ ہے. اب جب آپ ٹیسٹ کے لیے آ گئے ہو تو سمجھو کہ یہ ہر سیکنڈ لائف کا جو ہے نا یہ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ہر ٹیسٹ کا جو کویشچن ہے، مطلب کویشچن مینز دا سچویشن جس میں آپ ایک ٹائم میں ہوتے ہو، اس کے لیے اللہ نے آپ کو آگے ملٹیپل چوائس آنسرز دیے ہوئے ہیں، MCQs ہیں کہ بھئی اس سچویشن میں آپ یہ کرو گے، یہ کرو گے کہ یہ کرو گے، ٹھیک ہے. وہ اللہ نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس سچویشن میں آپ اس میں سے کون سا آپشن چوز کرو گے. ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آ گیا، کسی نے آپ کو بہت ہائپر کر دیا اور بہت زیادہ ایکسٹریم غصہ آ گیا، آپ کی جیب میں پستول بھی ہے، ٹھیک ہے. تو شیطان کہے ہے کہ مارو اس کو، کیونکہ وہ کہے کہ آپ کا فیوچر خراب ہو جائے، ٹھیک ہے. اگر اس ٹائم میں آپ مان لیتے ہو اس کی بات، انفلوئنس ہو جاتے ہو، تو کیا ہو جاتا ہے، آپ غصے میں یہ جو لڑائی جھگڑے چھوٹے لڑائیوں میں جو ہے بندہ ایک نکال کے پستول اور ڈز فائر کر کے اور پھر اپنے لیے سارا فیوچر خراب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اسی سچویشن کے بارے میں اللہ نے پھر انسٹرکشن بھی دی ہے، ٹھیک ہے. بینگ اے مسلم اگر کوئی قرآن پڑھے تو اس کو پتا ہوگا کہ بھئی قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ بھئی غصے کو میں قابو کیا کرو، غصے کو پی لیا کرو، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جانے والے، ٹھیک ہے، اور معاف کرنے والے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے انسٹرکشن دے دیا ہے کہ بھئی مطلب وہ پری ڈیفائنڈ، جس طرح ہم گائیڈ بک پڑھتے ہیں نا پہلے پھر جا کے ایگزام دیتے ہیں، تو گائیڈ بک میں چیزیں ہیں کہ یہ سچویشن بنے گی تو تم نے یہ ڈیسیجن لینا ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہ ڈیسیجن ہوگی تو تم نے یہ والا فیصلہ نہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اللہ نے پازیٹیو کے لیے آپ کو آلریڈی آپشنز دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ اگر کوئی پڑھے تو ٹائم نکال کے، صحیح ہے. تو سچویشن ہے، آپشنز اللہ نے دیے ہیں، سچویشن بھی اللہ نے بنایا، آپشن بھی اللہ نے دیے، لیکن آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ بھئی آپ اس میں سے اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ آپ نے قتل کر دیا تو آپ کو کہ نہیں یہ تو اللہ نے لکھا تھا، تو اللہ نے اس کے ساتھ اور بھی آپشن لکھے ہوئے تھے، یہ آپ نے اس میں سے یہ چوز کیا ہے کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں. تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 اچھے دیے 2 برے دیے، آپ لے لو اپنی مرضی سے جو مرضی. تو ہاں نا، وہ چیک نہیں کرے کہ اچھے فور ہیون تو پھر آپ برے فور ہیل. گناہ کس کو لیبل کر رہے ہو جب آپ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے سب کو؟ تو اللہ تو آپ کو دیکھو، آپ کی 2 اینڈز ہیں نا، پوری لائف کے رزلٹ میں 2 اینڈز ہیں نا.
یا آپ جاؤ گے جنت میں یا آپ جاؤ گے دوزخ میں. ٹھیک ہے, دو جگہ ہیں. اب جو جنت میں جانے والے ہیں وہ ہیں جو سارے پازیٹیو گڈ آپشنز چوز کریں گے. ٹھیک ہے, جو دوزخ میں جانے ہیں وہ میجورٹی والے نیگیٹو والی چیزیں یوز کریں گے. ٹھیک ہے, چوز کریں گے. تو اللہ اس لیے تو آپ کو دو آپشن گڈ اور بیڈ دونوں دیے ہوئے ہیں, نیوٹرل بھی دیا ہوتا ہے ساتھ میں کہ بھئی بس چپ کر جاؤ, برداشت کرو ذرا, بعد میں دیکھیں اور گے. یہ پتہ کیسے لگتا ہے گڈ ہے بیڈ ہے تو اس کا رزلٹ آ جاتا ہے نا, بعد میں آتا ہے نا, پرائر پتہ ہونا چاہیے. تو پرائر تب پتہ ہوگا جب کوئی گائیڈ بک پڑھے گا نا. جب گائیڈ بک مطلب آپ ایک ایگزام کے لیے جا رہے ہو, ایک پیپر دینے جا رہے ہو, آپ نے کورس پڑھا ہی نہیں ہے اس کے آنسرز آپ نے پڑھے ہی نہیں ہیں, تو آپ جا کے کیا کرو گے؟ خالی پیپر دو گے, فیل ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ نے ایک بک بھجوائی ہے ہر ٹائم میں, جو ہے نا ایک اوپر سے ایک بک آئی ہے پیغمبر پہ نازل کی ہے کہ بھئی ان لوگوں سے کہو کہ بھئی ایسا ایسا کرے اور ایسا ایسا نہ کرے. جو بھی پیغمبر آئے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے انسٹرکشن دیے ہیں, کسی کو بک کی فارم میں دیا ہے, کسی کو جو ہے وربل فارم میں دیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انسٹرکشن اس لیے دیے کہ آگے میں آپ کو آپشنز دوں گا, سچویشن ہوں گا تو اس میں آپ نے یہ والے چوز کرنے, تو یو ول بی آن دا گڈ سائڈ. اگر یہ دوسرے والے چوز کرو گے تو آپ غلط سائڈ پہ جاؤ گے. تو اللہ نے آپشنز سچویشن بھی دی ہے, بک بھی دے دی ہے آپ کو, گائیڈ لائن بھی دے دی ہے, اور پھر آپ کو آپشن ادھر دے دی ہے. تو سچویشن اینڈ آپشن اللہ کی طرف سے ہے اگین, اور اس میں سے آپشن پک کرنا ہمارا ہے. وہ آپشن پک کرنا از دا فری وے. لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپشن ہم نے پک کیا نا, تو یہ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے یہ آپشن پک کرنا تھا. لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہیں, یہ کنفیوژن بھی وہاں سے ہے نا کہ اسٹارٹ میں جس طرح میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے پہلے سے, تو ہم سے کیوں اتنا امتحان لے رہے ہیں, بس سیدھا, اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے, تو بس ڈائریکٹ جنت میں آپ پیدا کر دے یا ڈائریکٹ دوزخ میں پیدا کر. ان کو پتہ بھی نہ چلتا کہ بھئی ہم یہاں کیوں آئے ہیں, بس ایک پلانٹ ہے اور اس پہ آگے فار ایگزامپل. تو سچویشن یہ نہیں ہے. سچویشن اگر آپ براڈر پرسپیکٹو میں اس کو سمجھیں نا, تو لائف میں یہ سچویشن ہے کہ اللہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے, ایک سچویشن, اور اس سچویشن میں جو آپشنز ہیں وہ بھی پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے, کیونکہ اللہ نے دیکھنا ہے کہ بھئی اس سچویشن میں آپ ان میں سے کون سا چوز کرتے ہو. تو آپشنز اللہ نے دیے ہیں, پک کرنا انسان کے ہاتھ میں. یہ نہیں کہ وہ جو آپ نے پک کیا تو اللہ کو پتہ تھا کہ اگر تم یہ والا پک کرو گے تو آگے پھر یہ چیز سچویشن مزید, پھر اس میں سے آپ کو اس کے مطابق کے سچویشنز ملیں گے. لیکن اگر آپ یہ دوسرا پک کرو گے تو اس کے مطابق کے سچویشنز ملیں گے. جس طرح میں نے آپ کو ٹری کا ایگزامپل دیا نا کہ دے آر آل کنیکٹڈ. آپ ایک کام کرو گے, اسی سے آگے پھر اس کے مزید شاخیں, فردر آپشن, پھر اس میں سے جو پک کرو گے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جاتے جاتے واپس کسی اور ٹریک میں, مطلب بیڈ سے ہوتے ہوتے آپ گڈ کی طرف چلے جاتے ہو, کہ ایک ٹائم آئے گا اللہ کہے کہ میں دیکھوں گا کہ اس میں یہ معافی مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا. ٹھیک ہے, وہ نہیں مانگتا معافی, اللہ کہے کہ ٹھیک ہے اسی طرح چلتے جاؤ سیدھا. لیکن اگر آپ معافی مانگو گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف کر دے اور آپ پھر سے پازیٹیو کی طرف چلے جاتے ہو. تو یہ سچویشنز اللہ کی طرف سے, جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. تقدیر از دا ایگزام. ہاں, سب کچھ نہیں, سچویشنز پہلے سے لکھی ہوئی ہیں. ہر بندہ جب دنیا میں آتا ہے, ٹھیک ہے, جب اس کی روح انٹر ہوتی ہے باڈی میں اور سٹارٹ ہوتا ہے, اسی ٹائم اس کی پوری لائف کے سچویشنز کلیئر لکھ دی جاتے ہیں کہ بھئی یہ کس ایج میں کیا کیا ہوگا, اس کے ساتھ کیا کیا سچویشنز آئیں گی. ان سچویشنز میں وہ کیا چوز کرے گا وہ پھر اس انسان کی مرضی ہے. تو وی ہیو دا فری ول, یہ نہیں کہ نہیں ہے فری ول. اگر نہیں ہوتا نا تو پھر تو ایکچوئل ایگزام ہی کا فائدہ نہیں ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی. مطلب اگر آپ نے کوشچن لکھا اور اس کا ایک ہی آنسر آپ نے لکھ دیا کہ بھئی یہ چوز کرے گا یہ بندہ, تو کوئی اس ایگزام پہ کوئی فائدہ ہے؟ مطلب آپ خود ہی بندے کو پاس کر رہے ہو, خود ہی بندے کو فیل کر رہے ہو, تو یہ تو لائف نہ ہوئی نا, یہ ٹیسٹ ہوا. تو لاجیکلی بھی وہ سینس نہیں بناتا کہ آپ کے لیے اللہ نے لکھا تھا کہ نہیں آپ نے اس بندے کو مارنا ہے, ٹھیک ہے, یا ایک چوری کرنی تھی, یا کوئی سن کوئی بھی کسی فارم کا کرنا تھا. یہ اللہ نے ایگزیکٹ صرف یہ آپشن نہیں دیا تھا آپ کو, اس ٹائم میں اور بھی آپشنز دیے تھے, بٹ آپ نے وہ اگنور کر کے یہ والا پک کیا. ان سب باتوں کے بعد آپ کیا ایڈوائس دیں گے ویورز کو؟
دیکھیں ایک ہی ایڈوائس ہے جو میں خود سے کافی سالوں سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک گائیڈ بک آئی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، ایز اے مسلم ہم بلیو کرتے ہیں. آپ جب اس کو پڑھو گے نا اور اس ترجمے کے ساتھ، ناظرانی کہ آپ جو ہے صرف بس عربی پڑھ لو اور سمجھنا ہے ایک لفظ بھی، آپ اس کا ترجمہ پڑھو، اللہ نے ہر چیز اس میں ٹھیک ٹھاک جو سمجھنے کے لیے کافی ہے نا، وہ سب چیزیں اس میں دی ہوئی اللہ نے. صرف تھوڑا ٹائم نکالنا ہے، بیٹھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، شروع سے آپ سٹارٹ لیں، اتنا ٹائم نہیں لگتا. آپ بچپن سے آپ ایجوکیشن میں جو ہے نا 16 اور 18 سال لگا دیتے ہو، کوئی 200-300 کتابیں آپ پڑھ لیتے ہو جس پہ صرف آپ کو یہاں پہ نمبر ملتے ہیں، لیکن جس چیز کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ نمبر ملیں گے نا، وہ کتاب کوئی نہیں پڑھتا. کوئی بھی، مطلب میں ہر ریلیجن میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ریلیجن ایسا نہیں ہے کہ جس میں بندہ کہے کہ ہاں بھائی میں نے، مطلب کسی ہندو سے اگر میں ڈسکشن کی ہے نا اور پوچھا اسے کہ بھائی تم نے گیتا پڑھی ہے تو وہ کیا کہتے ٹائم ہیں نہیں جو ملا. ہاں وہ جو ڈائریکٹ بس انفارمیشن آئی ہے بڑوں سے بس اسی کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ جیو سے پوچھیں، کرسچن سے پوچھیں، مسلم سے پوچھیں نا، کسی کو بھی پکڑ کے بھائی تم نے اپنی ریلیجن کتاب پڑھی ہے ابھی پوری، تو آنسر آپ کو نو میں ملے گا. مجھے آج تک ہاں میں نہیں ملا آنسر. آدھی پڑھی ہوتی ہیں جو آدھی بھی اپنے نہیں پڑھی حساب کی ہوتی، آدھی جو ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی کسی اور سے سن کے، مطلب اتنی محنت نہیں کرتے کہ خود بیٹھ کے نا ذرا اس کو پڑھ لو. قرآن ہے عربی میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب عربی میں آیا ہے کیونکہ وہ عربس تھے، وہ ان کو سمجھنے کے لیے آسانی تھی، ٹھیک ہے، ان کی لینگویج ہے. وہ اگر عربی پڑھیں گے تو وہ ان کو سمجھ ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. ہم اگر عربی پڑھیں گے ہمیں نہیں آتی یار، ہم عربی نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ پھر اس میں ایک دم وہ شروع ہے نہیں ترجمے میں تو یہ غلط ہوگا اور یہ چینج ہوگا. یار جو بھی ہے ایک دفعہ وہ تو پڑھ لینا ہے، کم از کم کنسپٹ تو ہو جائے گا کہ بھائی یہ بات لکھی ہے اس طرح. نہیں تو وہ حرف بحرف والا ترجمہ جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. آپ اس سے خود ہی سینٹینس بنا لو. اتنا تو ایک عام ایجوکیٹڈ بندہ بھی کہہ رہے کہ بھائی 4 ورڈ لکھے ہوئے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو آپ جب حرف بحرف والا کرتے ہو نا تب بھی آپ تقریباً سمجھ. جس نے ٹرانسلیشن کیا انہوں نے صرف وہ ترجمے کے ساتھ جو ہے نا وہ کی وہ نہیں ہوتا وہ جو تھوڑا سا آگے پیچھے والا، اس میں صرف فرق ہے، مفہوم وہی آتا ہے الٹیمیٹلی. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ قرآن پڑھ لو، لائف میں ایک دفعہ پڑھ لو، آپ کے 99% کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. جن کو تھوڑے بھی، میں اگر کوئی بھی بات کہہ رہا ہوں نا، جس طرح میں نے آپ کو یہ اتنی چیز جو ایکسپلین کی ہے نا، یہ قرآن میں نے مختلف پوائنٹس میں سے کچھ چیزیں ڈاٹس میں نے کنیکٹ کیے ہیں کہ بھئی یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو اچھا اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے. ادروائز سٹارٹ میں میرا بھی یہ کنسیپٹ تھا کہ بھئی جب سب کچھ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ادھر. تو جب میں نے ترجمہ پڑھا اس میں نے پوائنٹس پڑھے، میں نے ڈاٹس ملائے تو مجھے پتا چلا کہ بھئی دس از دا ریئل گیم. اللہ نے دنیا بنائی، اس میں انسان کو بھجوایا فار دا ٹیسٹ. سمپل سا لاجک ہے. اس ٹیسٹ میں کوشچنز ہیں وچ آر دا سچویشنز، اور ساتھ میں ملٹیپل آپشنز اللہ نے دیے ہوئے کہ تم جو چوز کرو گے اس کے مطابق تمہاری آگے سچویشن ہوگی، اور فائنل رزلٹ جو تمہارا آئے گا وہ انہی ڈیسیجنز پہ آئے گا جو تم کر رہے ہو. تو ہمیں کیا ہوا ہے، ہمیں صرف فری ول یہ دیا ہوا ہے کہ وی کین چوز بٹوین دوز آپشنز. باقی مخلوق نہیں چوز کر سکتے، ان کے لیے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے اس طرح جا رہے ہیں. فرشتوں کے پاس آپشنز نہیں ہے، وہ اسی طرح چلتے جاتے ہیں. آرڈر ہمارے پاس آپشن ہے کہ وی کین چوز آپشن، اوکے، ٹھیک ہے، اور لاجک استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ہے، ریکویسٹ ہے کہ بھئی پڑھ لیں قرآن، خدا کے لیے ایک دفعہ اپنے لیے پڑھ لیں، تاکہ بلکہ صرف قرآن نہیں، میں ہر ریلیجن والے کہتا ہوں کہ بھئی اب سب بکس اللہ کی طرف سے ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے اوپینین، آپ لوگوں کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.